بات کریں گے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور دیکھیے ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی اسلام میں شخصیات عطا فرمائی ہیں۔ ان کا آج یوم ولادت ہے، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ جن سے اللہ محبت رکھے ان کا جب ذکر ہوتا ہے، ان سے جب پیار کیا جاتا ہے تو اللہ ان لوگوں سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں جو ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا بات! تو ان کا ذکر سحری میں بھی، افطار میں بھی، اور سچ تو یہ ہے کہ 5 نمازوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اتنی پیاری درود بات۔ آپ پڑھیں گے نہیں نماز میں، اور حضور کی آل پر اگر درود نہیں پڑھیں گے تو نماز آپ کی مکمل ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ذکر دیکھیے کس طرح اپنی نماز میں بھی کرواتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کا ذکر کریں گے تاکہ جس طرح رمضان المبارک کا کانسیپٹ یہ بھی نا، مشین کی جس طرح صفائی ہوتی ہے، سروس کی ضرورت ہوتی ہے، جسم ہے ہمیں نہانے کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے، کپڑے دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو روح کی صفائی ہم نے کرنی ہے رمضان المبارک میں۔ تو یہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ وہ اوور آلنگ جس طرح ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے یہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اس میں 15 رمضان ہمیں عطا کی، امام حسن جیسی شخصیات ہمیں عطا کی، آل رسول ہمیں عطا کیے کہ ان کا ذکر کر کے اپنی روحوں کو جلا بخشیں، تازگی بخشیں، اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ تو آج صرف ذکر ہوگا امام حسن کی ولادت کے حوالے سے۔ اچھا، میں اکثر کہتی ہوں کہ ہمیں فائدہ ہے ان کا ذکر کرنے کا۔ بے شک، انہیں ہم سے کیا فائدہ؟ کچھ نہیں، ہمیں فائدہ ہے نا۔ ان کی تو پوری زندگی ایسے گزری کہ فائدے ہی فائدے، مطلب جنت کی بشارت زندگی میں تھی۔ کہ وہ ہستیاں اگر ہم ان کا ذکر کریں گے تو شاید ہمارے گناہ مٹ جائیں، آپ کی والی بات کی شاید ہماری روح پاک ہو جائے۔ یقیناً۔ اور یہ جو محفل ہے میں کہتی ہوں یہ بھی کسی بلیسنگ سے کم نہیں، رحمت سے کم نہیں، کہ اتنے علماء کا گلدستہ ہے۔ سبحان اللہ، مطلب ایک عالم، دوسرے عالم، تیسرے عالم، مفتی، اور اتنے زیادہ لوگ ماشاءاللہ مستفید ہوتے ہیں۔ آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور میں ایک اور بات آپ کے بات میں ہی ایڈ کرنا چاہوں گی اسامہ بھائی، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد سے محبت نہ کرے؟ اب جیسے ہمارا کسی سے اچھا تعلق ہوتا ہے، کسی سے اچھا تعلق کہہ رہی ہوں، نبی سے اچھا تعلق تو ہمارا کسی سے نہیں ہو سکتا، اور وہ سب سے اوپر ہے۔ اب ہمارا کسی سے اچھا تعلق ہوگا تو ہمیں اس کی اولاد ویسے ہی پیاری لگے گی۔ بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ زیادہ اچھے بہن بھائی ہوتے ہیں تو ان کے بچے زیادہ پیارے رہتے ہیں، بھانجے اور بھی ہیں، بھتیجے اور بھی، لیکن کچھ بچے اچھے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ سے میرا بڑا پیار ہے، اس کی ماں سے میرا بڑا پیار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مسلمان کا رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی اولاد سے ہمیں پیار نہ ہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اگر ان سے پیار ہے تو اولاد سے بھی پیار۔ علامہ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ میں علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بالکل سعید الحسینی صاحب کو جانا ہے، پہلا سوال انہی سے ہوگا، لیکن چونکہ ایک محفل اتنی خوبصورت سجی ہے اور اس میں یہ ضرور ہے کہ ہم تعارف کروا دیں۔ ویسے آپ سب جان چکے ہیں ہمارے علماء کو، لیکن ایک دفعہ تعارف دوبارہ کروا دیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب آپ سب کے بہت زیادہ پسندیدہ، بڑی خوبصورت گفتگو، ان کا اپنا انداز، اور جناب مفتی ہاں جی علامہ ہمارے ساتھ موجود، علامہ محمد علی شاہ صاحب، مذہبی اسکالر، پرنسپل جامعہ نور القرآن، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب، اور علامہ سعید الحسینی صاحب جن سے آج آغاز ہوگا گفتگو کا۔ تو جناب مفتی عابد مبارک صاحب جن کا انداز ڈاکٹر فضا کو بہت نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، مفتی عابد مبارک صاحب اچھا غصہ بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، غصہ اترتا بھی جلدی ہے نا، غصہ اترتا بھی جلدی ہے۔ تو آج محفل بھی رونق والی ہے، ایک ایسی شخصیت کا جو ذکر ہے، تو جناب مفتی ابو محمد صاحب، سب کی اپنی خصوصیت ایسے ہی ہے نا، جس کو آپ دیکھتے جا رہے ہیں نا۔ آپ نے ایک دو دفعہ تعارف جب ان کا کروایا تو ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، ان کی اپنی، تو سب کے بارے میں میرے ذہن میں رہے۔ ان کی سب سے پیاری چیز مسکراتے رہتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب بھی مسکراتے رہتے ہیں، مفتی عابد صاحب کے ساتھ مذاق کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم کو طنز کر رہے ہیں، یہ ہمارا پیار ہے ان سے، ہم بڑا سیکھتے ہیں ان سے۔ اچھا پروفیسر یہاں کے غصہ کر جاتے ہیں اور گھر جاتے ہیں غصہ اتر جاتا ہے۔ اب اس میں کیا بولوں ہے نا، مفتی صاحب آپ جواب دے سکتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کسی اور کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ مفتی ابو محمد صاحب پروفیسر، حقیقت یہ ہے کہ باغ و بہار ہے۔ اچھا مفتی صاحب نے اب ایک ہی جواب دینا ہے، سب کے سوال ختم ہو جائیں گے، ان کا ایک ہی جواب سب پہ بھاری ہوتا ہے۔ اچھا جی علامہ صاحب کو کہیں جانا ہے؟ پروفیسر یونس صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور مفتی ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مسکراتا چہرہ۔ اب جناب اچھا تعارف زیادہ لمبا نہیں ہو گیا، نہیں آج مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ اور بہت سے ینگسٹرز ایسے تو پڑھتے نہیں ہیں، اسلامیات کی کتاب پڑھی، وہ رٹا لگا لیا، تاریخیں یاد کر لی، چیزیں یاد کر لی، لیکن ڈیپتھ میں جا کے پڑھنا، پھر جب ہم ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر عمل کریں گے ان کی زندگی میں جو ہمیں سکھا کر گئے۔ سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ
آج ان کی ولادت کا دن ہے، اور جس صحابی کا بھی ولادت کا دن ہو اور جس صحابی کا تذکرہ ہو تو ان کے الفاظ رٹنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جس طرح ڈاکٹر فضا صاحب نے کہا کہ ہمیں کیا فائدہ ہے ان سے، تو ہمیں اس بات کی طرف آنا چاہیے کہ ہمیں ان ہستیوں سے اور ان ہستیوں کے تذکرے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ سبحان۔ تو ہم اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صبر کو دیکھ لیں، اللہ اللہ، سبحان اللہ، ان کی صبر جو ہمیں سبق دیتی ہے، سبحان اللہ، اور بہت ساری ان کی عادات، لیکن ایک صبر کو ان کی لے لیں ہم اور اپنی زندگی کا وہ وظیفہ بنا لیں، سبحان اللہ، واہ، تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ بے شک، خصوصاً ہم اپنے اندر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں کہ سب سے پہلے میں اپنے اندر دیکھوں میرے میں کتنا صبر ہے، نہیں ہے تو میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کے دن سے میں صبر سیکھوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ میں کہتا ہوں کہ استقامت دین میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات بیان کی ہے 24ویں پارے میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جمے رہتے ہیں۔ اللہ، استقامتی دین یہ بھی صبر ہے، سبحان اللہ، استقامتی دین یہ بھی صبر ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس صبری کا مظاہرہ کیا آج تک کوئی وہ صبر دکھا نہ سکا۔ اللہ اللہ، کہ آپ کے پاس جاہ و جلال، آپ کے پاس ایک منصب، اور آپ ایسی ہستی کے نواسے ہیں اللہ، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا بات ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو آپ کو جو منصب دیا گیا اور آپ کے پاس جو منصب موجود ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ تواضع ان کے اندر اس قدر کہ جب وقت آیا 6 مہینے انہوں نے اپنی خلافت کی، اور 6 مہینے خلافت کے بعد انہوں نے اس منصب کو جو چھوڑا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، جی، تو یہ پوری دنیا کے اوپر انہوں نے ایک احسان کیا، صحیح، اور ہم ان کے احسان کو چکا نہیں سکتے، پوری دنیا کے مسلمان ان کے احسان کو نہیں چکا سکتے۔ ایسا احسان امت پہ کیا کہ امت کو خون ریزی سے بچایا، سبحان، اور امت کو ایک صبر کا سبق دیا۔ تو دین پر جمے رہنا، دین پر جمے رہنا یہ انتہائی درجے کا صبر ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جن کے والد بہت بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ نہ صرف انہوں نے اپنے والد کی جو وراثت تھی اس کو آگے بڑھایا، اور پاکستان میں فن قوالی کو ایک جلا بخشی۔ تو جناب ان کے حوالے سے چند چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر اس شخصیت کا تعارف کرواؤں گا جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ لاکھوں دلوں پر راج کیا، اور معروف قوال امجد صابری کو ہم سے بچھڑے اب 5 سال بیت گئے ہیں، اور قوالی کے شعبے میں عالمی شہرت پانے والے امجد صابری کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے، جنہیں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ سن 1976 کو کراچی کے معروف قوال گھرانے میں آنکھ کھولنے والے امجد صابری کو قوالی کا ذوق و شوق ورثے میں ملا۔ قوالی کی ابتدائی تربیت والد غلام فرید صابری اور بڑے بھائی عظمت صابری عرف اجو بھائی سے حاصل کی۔ امجد صابری نے فنی تعلیم و تربیت کی تکمیل کے بعد قوالی کے شعبے میں اس انداز سے اپنی صلاحیتوں کو منوایا کہ جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ امجد صابری نے بھارت، نیپال، امریکہ، لندن سمیت 17 سے زائد ممالک میں پرفارمنس دی۔ اپنے والد غلام فرید صابری کے انتقال کے بعد امجد صابری ایک نئے روپ میں ابھر کر سامنے آئے، اور انہوں نے باقاعدہ قوالی کا آغاز اسی کلام سے کیا جو کلام ماضی میں ان کے والد اور چچا کو بام عروج پر پہنچا چکے تھے، اور آنے والے وقتوں میں امجد صابری نے شعبہ قوالی میں بے پناہ شہرت حاصل کی۔ ان کا شمار ملک کے بڑے قوالوں میں ہوتا تھا۔ 22 جون سن 2016 اور 16 رمضان مبارک تھی
لیاقت آباد میں گھر سے کچھ فاصلے پر انہیں دہشت گردوں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں امجد صابری شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ فن قوالی کی تاریخ امجد صابری کے ذکر کے بغیر ادھوری رہے گی، اور امجد صابری صاحب کو میرے والد صاحب بھی بڑا پسند کرتے تھے، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ والد کا اتنا بڑا نام ہو جائے۔ غلام فرید صابری صاحب اتنا بڑا نام، قوالی کا سب سے مطلب شہنشاہ قوالی، ان کو کنگ آف قوالی دنیا میں مانا جاتا اور اس نام کو سنبھال کے پھر آگے لے کر چلنا بیٹے کے اوپر بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ اب جیسے امجد صابری صاحب کے بیٹے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، ان پر کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ مجدد صابری، اور بالکل ابھی نوجوان ہیں، اور یہی بات ڈاکٹر فضا بھی کہہ رہی تھی کہ جب ہم نے اس حادثے کے بعد اس وقت ظاہر ہے پھر توجہ اس پر آ گئی، اس بچے پر، تو ہم نے دیکھا تو ہمیں وہی یاد آ رہا تھا کہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، ماشاءاللہ جوان ہو گیا۔ مجدد بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو والد صاحب کے حوالے سے مجھے بلایا اپنے شو پر، بڑی پہلے والد صاحب کے حوالے سے، وعلیکم السلام، پہلے تو والد صاحب کے حوالے سے بتائیں کس طرح سے گھر میں پیار محبت، میں نے دیکھا تھا جتنی تصویریں میں نے دیکھی ہیں تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار، بچیوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار، کھیل کود باقاعدہ ساتھ کرتے تھے۔ جی، ان کا اخلاق تھوڑا جولی ٹائپ تھا، اور مطلب ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے ہر وقت، اور زیادہ تر ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کو پارٹیز کا بہت شوق تھا کہ ہم سب کو لے کے کوئی ایونٹ رکھ لیا، اس میں بس کر لیا، جیسے نیو ایئر ہو گیا، اس میں الگ الگ ایونٹ سیلیبریٹ کرتے رہنا، اور کافی قوالی نائٹ رکھ لی، قوالی کے لیے اور قوالی تو ہمارے گھر میں سمجھ لیں ہر مہینے میں 2 دفعہ لازماً ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی بھی ہوتی ہے؟ ابھی بھی ہوتی ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ ہمارے دادا کے زمانے سے جو روایت ہو گئی ہے انہی پہ ہم بھی فالو کر رہے ہیں۔ اور جیسے اب رمضان میں 4 رمضان کو ہمارے گھر میں ایک محفل سما ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دادا کے پیر صاحب ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اب ہم اس طریقے سے تو نہیں کر سکتے جس طریقے سے میرے والد صاحب کر سکتے تھے اور میرے دادا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی تھوڑی سی کوشش ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ میں سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں۔ اچھا، میں نے ایک چیز محسوس کی کہ ان کے انداز میں کتنی عاجزی ہے نا، مطلب کتنے ہمبلنیس، اتنی سافٹنیس، یہ اپنے بابا سے لیا ہے، سیکھا ہے نا۔ آپ کو ساتھ لے جاتے تھے قوالی وغیرہ؟ جب میں بتاتا ہوں نا آپ کو، ابھی جب میرا والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں کا تھا، تو یعنی ابھی آپ 18 ایئرس کے ہیں، ابھی بھی آپ ماشاءاللہ چھوٹے ہیں، ٹین ایجر ہیں۔ میرے والد صاحب اس بات پہ غصہ بھی کرتے تھے کہ بچوں کو نہیں لے کے جانا پروگرام میں، اور میرے تائب اجو بھائی جو آپ نے کہا، میرے تائب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے، وہ کہتے تھے کہ نہیں بچوں کو لے کے جاؤ، لیکن ہمارا تھا کہ ہم جاتے تھے پروگرام میں شوق سے، ہم پیچھے سو جاتے تھے، تو وہ ڈیڈی اسی بات پہ غصہ کرتے تھے کہ جا کے سو جاتے ہیں اور کون سنبھالے گا ان کو، یہ فلانا اس وجہ سے۔ لیکن پھر بھی اتنے جگہ ہم ٹریول نہیں کر سکے اور نہ کیے، بس جو اچھے بڑے پروگرامز وغیرہ ہوتے تھے ان میں ہی لے کے گئے وہ ہمیں، جس میں آدھے سے زیادہ ہم سو جاتے تھے پیچھے جا کے۔ اچھا، چاہے سو جاتے تھے لیکن وہاں جا کے آپ نے کچھ تو دیکھا، آپ کے سیکھا۔ کلام میں نکھار آتا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس وقت بھی لوگ آپ سے فرمائش کرتے تھے، لیکن اس وقت بچے تھے آپ، تو بڑا مشکل ہوا ہوگا کہ موقع نہیں مل سکا اتنا سیکھنے کا والد سے۔ جی بالکل، اور میرے والد صاحب کا یہی سلوگن تھا کہ پہلے پڑھ لو، ایک پڑھائی کی ڈگری تمہارے ہاتھ میں ہو، پھر چاہے تمہیں کسی بھی شعبے میں آنا ہو، چاہے وہ قوالی ہو اور طریقے کی سنگنگ ہو یا کوئی بہت اچھی بات انٹلیکچوئل کام ہو، جو مرضی آپ فن کے ساتھ آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، ڈگری اب آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، کیا سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں؟ آرٹس۔ اچھا، آرٹس پڑھ رہے ہیں، آرٹس پڑھ رہے ہیں، اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ابو کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنیں؟ انہوں نے فری ہینڈ چھوڑا ہوا تھا، ایک انٹرویو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جو وہ بچے بننا چاہیں ان کو میری طرف سے کوئی برڈنائز نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کرنا چاہیں وہ کریں گے۔ اور اب آپ قوالی میں قوال ہوں، اور آگے انشاءاللہ بہت سارے شوق ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور کچھ پورے بھی کیے ہیں الحمدللہ ابھی تک، اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے کوشش۔ مجھے شوق جیسے فلم ڈائریکشن کا شوق ہے، اور گاڑیوں کے ریسٹوریشن کا شوق ہے، بہت سارے شوق ہے الحمدللہ، اور جیسے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے پورے کرا دیے گاڑی کی ریسٹوریشن کا۔ میں نے اپنی خود کی 2 گاڑیاں جو ہیں ریسٹور کرائی ہیں، پرانی ونٹیج لک دی ہے ذرا ان کو۔ اچھا، والد صاحب کو کون سا کلام زیادہ پسند تھا؟ والد صاحب کا کلام مجھے کون سا زیادہ پسند ہے؟ یا آپ کو یا آپ کے والد کا بھی کون سا فیوریٹ تھا؟ دونوں بتا دیں۔ والد صاحب میرا ایک کلام پڑھتے تھے کہ ہم رات کو اٹھ اٹھ کر جن کے لیے روتے تھے وہ اپنے شبستہ میں آرام سے سوتے تھے، ایک یہ کلام بہت اچھا لگتا ہے، اور باقی ایک کلام میرا کوئی نہیں تیرے سوا، یہ صابری بردرز کی جو مین وجہ ہے شہرت،
کہ کلام یہ میرا کوئی نہیں تیرے سے بر صغیر میں اس کلام کی وجہ سے صابری برز کا ایک نام ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا پھر. اچھا آپ کے والد کو اپنا کون سا کلام پسند تھا؟ یہ تو وہ ہے نا جو آپ کے فیوریٹ ہے، جو ان کو پسند تھا. اکثر ہوتا ہے نا کہ فرمائش کی جاتی ہے تو جو سب سے پسندیدہ ہوتا ہے وہ سنا دیا جاتا ہے. وہ تو ان کے سارے کلام ہی لیکن وہ زیادہ اپنے کس کلام کو پسند کرتے ہیں؟ وہ بابا اپنا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام بہت شوق سے سنتے تھے. کوئی بھی کلام آ جائے ان میں بس جن میں بابا صاحب کی تعریف بیان ہو رہی ہے. اب آپ آئیں اور سنے بغیر ہم تو نہیں رہیں گے، سنا کے جائیں گے کچھ. انشاءاللہ تو کچھ سنائیے گا جو آپ کو پسند ہو، جو آپ سنانا چاہیں. مولا حسین پہ منقبت سنانا چاہوں گا اور سب میرے بڑے یہاں بیٹھے سب سے اجازت لینا چاہوں گا اور کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں معذرت چاہوں گا اپنے ویور سے بھی. اور میں بتا دوں کہ میں بھی 2 ریکارڈنگز کر کے آیا ہوں اور میرا گلا بالکل بند ہے تو بس انشاءاللہ. اچھا میں آپ کے شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی باتیں کہنا چاہوں گی کہ اس کو کہتے ہیں تربیت. جی سبحان اللہ. جی خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں. بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، مولا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں ہر لحاظ سے حسین پہ مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے. حسن کا پہلا مسافر، حسن کا پہلا مسافر، علی کا دوسرا قصر، امام تیسرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. شیر پہ ذرا غور فرمائیے گا. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے فشار سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا اے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. کرو گے گر مخالفت غم حسین کیا، وہ حشر میں کہ الحفیظ والعلماء، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں جگہ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. ارے دشمن ازا، ارے دشمن ازا، تو مر ذرا لہد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے،
اب جو شعر سنانے لگا ہوں میں، یہ میرے والد صاحب نے بھی پڑھا ہے، اس کے شعر کے بعد شاعر نے قلم توڑ دیا. حسین ہے حسین ہے حسینی حسین ہے حسینی حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین ہی حسین ہے بنا الہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. جناب مجدد صابری ہمارے ساتھ ہیں، ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ ہیں، تو عالم کے بول میں آج ہم زیادہ بات نہیں کر پائے، تو بہرحال مفتی عابد مبارک صاحب، امام حسین کے بھائی، بڑے بھائی امام حسن کا آج یوم ولادت، اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور امت کے دو بڑھے مسلمان گروہوں میں صلحہ کا سبب بنے گا. اللہ اکبر. یہ صلح کرائیں گے. عمر اس وقت بچپنے کی ہے، اور پھر یہ صلح ہو رہی ہے سن 40 ہجری میں جا کر. یہ صلح بعد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، جب خود تخت خلافت پر ہیں، خود امیر المومنین ہیں، خود خلیفہ راشد ہیں، خود مولا علی کے بیٹے ہیں، خود سیدہ فاطمہ کے لال ہیں، خود رسول اللہ کے نواسے ہیں، لیکن امت لڑ پڑی. اس سے بڑا سخی کون ہوگا؟ تخت خلافت ہی دے دیا، صلح کرا دی کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے. یہ وہ ہیں، ان کے بارے میں آیا کہ ناف سے اوپر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین جنت کے دو پھول ہیں. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ وہ امام حسن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. اولاد کے لیے وظیفہ لوگ مانگتے ہیں، ان سے وظیفہ منقول ہے کثرت استغفار کرنا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جو مختلف استغفار کے الفاظ اور صیغے ہیں یہ ادا کرنا. ایک شخص آیا، میری یہ حاجت ہے، کہا استغفار کرو. کہا میری یہ حاجت ہے، کہا تم بھی استغفار کرو. ہر ایک کو یہ بتاتے، اور بالخصوص اولاد کے لیے بتایا. اس شخص کے 7 بیٹے ہوئے. آپ کی طرف سے عقیدت کے پھول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہوں جن کی ذات کے حوالے سے آیے تطہیر نازل ہوئی، سبحان اللہ، اور آیے تطہیر نے نازل ہو کر بتایا کہ ان سے زیادہ پاک کائنات میں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں جن کو اللہ نے روٹین سے ہٹ کر نبی کا بیٹا کہا، اور نصارہ کے مقابلے میں اللہ کی حجت اور دلیل کے طور پر جو بیٹا آیا وہ حسن مجتبی ہے. واہ واہ واہ. میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جو خود اس مقام پر ہے کہ اس پر سلام بھیجے بغیر، اس پر درود پڑھے بغیر کسی مسلمان کی نماز پوری نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی ذات پر، چونکہ آل ابا ہیں نا، جی جی، اہل البیت ہیں، بے شک، تو بے شک. نبی کریم اور ان کی آل پر درود پڑے بغیر کسی مسلمان کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی. تو یہ وہ ہستی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی بہترین خصوصیات اور بہترین اقدار کو یکجا جمع کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ دنیا چاہتے ہیں امام حسن سے عشق کریں، واہ، اگر آخرت چاہتے ہیں امام حسن سے عشق کریں، بہت اچھے. اگر آپ سعادت چاہتے ہیں امام حسن سے عشق کریں، اگر آپ اپنے آپ کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں تو امام حسن کا دامن تھامیں. امام حسن اللہ کی بارگاہ میں وہ وسیلہ ہیں کہ جو اسرع اور سریع ہیں،
اور جو بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے، چونکہ وہ مظلوم بھی بہت ہیں اور مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ اس مقام عالی کے حامل بھی ہیں، تو اس لیے کوئی بھی شخص اس دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا، حتیٰ دشمن ہی کیوں نہ ہو، بدترین دشمن بھی اس دروازے سے خالی نہیں لوٹتا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ نے ہمیں بتائی ہے۔ میرا خیال اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ٹائم بہت کم ہے، مفتی ولی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمیں جس طرح عشق کی بات ہوئی اس کے تقاضے بھی ہیں، اس کے حوالے سے بتائیں کہ امام حسن کو یاد کرنا تو ہے ہی ہے۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں وہ ہستی ہے نا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جب سوچتا ہوں نا کبھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر پیغمبر اور کچھ شخصیات اوپر انبیاء کی ان کو اس فہرست سے ہٹا دیں تو بقیہ انسانیت میں حضرت حسن سے کوئی اوپر نہیں ہے، سخاوت میں، بہادری میں، ہر لحاظ سے، حسن میں اور کشش میں، شخصیت میں۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں اور پوری دنیا میں سن رہے ہیں، ہم حضرت حسن کو خراج عقیدت کے طور پر سیلوٹ پیش کریں۔ بے شک بے شک جی، ان کو سلام پیش کرتے ہیں ہم دونوں ہاتھوں سے۔ سلام علیکم یا حسن المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، السلام علیکم وعلی آبائک وعلی اولادک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء۔ یہ جو کرسی دینے والی بات ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت حسن نے خود یہ کسی دباؤ میں آ کر نہیں کیا، یہ صرف اصلاح بین الفئتین المسلمتین، کسی دباؤ میں نہیں ہے، بلکہ دباؤ تو یہ تھا کہ رکھیں۔ ہاں، دباؤ تو یہ تھا کہ رکھیں، اور آج تک یہ حضرات ناراض ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں دی کرسی۔ ایسا ہے نا حضرت؟ نہیں، کچھ ایسا ہے کہ وہی نہیں دینی چاہیے، محبت میں۔ میں عرض کرتا ہوں کچھ لوگوں نے وہاں پر ان کے لشکر میں بھی اعتراض کیا، لیکن امام کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، خدا کا فیصلہ۔ بات ختم۔ اس امام نے اللہ اکبر یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ اس امام نے اپنے اختیارات تمام جرأت بغیر کسی دباؤ کے سب کچھ حضرت امیر معاویہ کو دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں۔ میں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا ان کے ساتھ آپ کی اجازت سے، کہ یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو ہماری اس حضرت امیر معاویہ سے کوئی دشمنی نہیں جن سے امام حسن نے صلح کی، اور ہماری اس یزید سے کوئی دوستی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا جس سے امام حسین نے جنگ کی۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہستی وہ ہے جن کا ذکر کیا کیا جائے، جن کی محبت سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فانت تحبہما، اللہ تو بھی ان سے پیار کر، وتحب من احبہما، اللہ تو ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ تو ہستی وہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسن کو دیکھتے آپ کے آنسو نکل آتے، لوگ کہنے حضرت آپ کیا، جب امام حسن کو دیکھتے آپ کے آنسو نکل پڑتے؟ کہتے مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میں دیکھتا حضرت حسن رسول اکرم کی گود میں اور آپ کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے۔ ایک دفعہ حضرت بیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے حضرت حسن سے آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، کپڑا ہٹایا، آپ نے آپ کی نا پر بوسہ دیا، فرمایا یہاں اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں وہاں بوسہ دوں، اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تھا۔ تو ان کی شان کا کیا ہی کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے وقت کم ہے جزاک اللہ، سب اتنے کم وقت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشمہما ویدمہما الیہ۔ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بیٹوں کو چوما تو جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر آپ سونگتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق میں اسے چومتا اس لیے ہوں ان کو کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور میں سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ان کو چومتے رہے، اور پھر یہی وجہ تھی
کہ حضرات خلفائے راشدین میں اہل بیت میں ان کو ایسی محبت حاصل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد کے پاس آئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خادم آیا اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کام میں لگے ہوئے ہیں, جواب دے دیا. اب یہ بھی دیکھا کہ پیچھے حضرت حسن کھڑے ہیں, تو پوچھا خادم سے کون تھا؟ کہا جی آپ کے بیٹے تھے, لیکن میں نے کہہ دیا کہ آپ کام میں ہیں, لیکن پیچھے حضرت حسن بھی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود دوڑ کے آئے اور حضرت حسن کو آواز دی, فرمایا جلدی آئیے. فرمایا جی آپ نے اپنے بیٹے کو تو جواب دے دیا تھا کہ آپ کام میں مصروف ہیں. فرمایا وہ میرا بیٹا ہے, تم نبی کے بیٹے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا ادب کیا پیار ہے. جناب مفتی صاحب وسیم صاحب. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی فضیلت کے لیے تو فقط ایک بات ہی کافی ہے کہ آپ نواسہ رسول ہیں. کیا بات. علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے مقام پر آرام فرما ہے مدینہ منورہ میں, آپ کے جسم اطہر سے جو مٹی مس ہو رہی ہے نا قبر مبارک میں, کہا یہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. تو جس بدن سے لگنے والی مٹی عرش معلیٰ سے افضل ہے, تو ان کے نواسے جو خون کا رشتہ ہے, ان کے جگر کے ٹکڑے کا ٹکڑا ہے, ان کا مقام کیا ہوگا. ایک بات ہم کہتے ہوئے اکثر گزر جاتے ہیں کہ آپ کو لعاب دہن دیا حضور علیہ السلام نے. یہ لعاب دہن توجہ طلب ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ پانی ہے نا ایک قسم کا. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی پانی پیدا کیے, کائنات کے اندر جو پانی ہے ان میں سے افضل پانی آب زمزم کہلاتا ہے. لیکن فرمایا جو حضور علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے جاری ہوا تھا نا پانی, وہ اس سے بھی افضل پانی ہے. پھر کہا جاتا ہے حوض کوثر کا پانی بھی افضل ہے. لیکن فرمایا کائنات کے سارے پانیوں میں افضل ترین پانی وہ ہے جو حضور علیہ السلام کا لعاب دہن ہے, اور حضور نے وہ لعاب دہن آپ کو عطا فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جن کی اندر لعاب دہن اترا, نہ جانے اپنے ساتھ کیا کیا خزانے لے کر اترا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. جناب محمد علی شاہ صاحب میرے ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں آج. مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. صحیح بات ہے, جن کی جو حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے ہوں اور دیکھنے والے صحابہ کہیں کہ سواری کتنی پیاری ہے. حضور فرمائیں کہ سوار کتنا پیارا ہے. جو سجدے کی حالت میں آ جائے حضور اپنا سجدہ طویل کر دیں, حضور ممبر پر ہوں اور یہ کہ امام حسن گر نہ جائیں, حضور ممبر سے اٹھے اور امام حسن کو اپنی آغوش میں لے لیں. تو جو خون رسول ہو, جس کو حضور بوسہ بھی دیں, جس کو حضور چومیں بھی, ان کا کیا, جن کی گٹی پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ ہو, تو امام حسن مجتبیٰ کے مقام کو جو سخی ایسے سخی کہ آج کائنات میں جن کی مثال نہیں ملتی, اپنے تو اپنے غیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے. تو قربان جائیے امام حسن مجتبیٰ کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بڑا پیارا اہل بیت اطہار کی نسبت سے ایک وظیفہ ہے, خاص طور پہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ, آفتوں میں گھرے ہوئے لوگ. تو میری گزارش ہے کوئی بھی مشکل معاملہ آ جائے, 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھے, اس کا ثواب شہداء کربلا اہل بیت اطہار کو پیش کریں. اور بالخصوص 72 ٹائم شہیدان کربلا کی تعداد کم و پیش 72 تھی, 72 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. 40 ڈیز اس کو معمولات میں شامل رکھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں, سورہ اخلاص کی برکت اور اہل بیت کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں. الحمدللہ بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیبی امداد فرماتا ہے. اور اس ٹائم پہ افطاری چونکہ ہو رہی ہوتی ہے تو تمام لوگ کھانے پینے میں مصروف ہوتے ہیں, اور ویسے سب کا کھانا مفتی عابد نے کھا لیا آج. شروع نہیں کیا میں نے تو. اچھا جی, نہیں شاہ صاحب جی آپ بھی ادھر ہیں. اچھا شاہ صاحب بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے روزہ کشائی کروا رہے ہیں بچوں کو. دل جوئی کے لیے آیا ہوں ماشاءاللہ. اچھا ہاں, بچوں نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے, پہلا روزہ رکھا ہے. جی شاہ صاحب ماشاءاللہ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فارحہ. ماشاءاللہ. پہلا روزہ رکھا ہے؟ بیٹا کیسا لگا روزہ؟ ماشاءاللہ. صحیح. روزہ کس لیے رکھا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ عاتقہ. ماشاءاللہ. پہلا روزہ رکھا ماشاءاللہ. سحری میں کیا کھایا شاہ صاحب ان سے پوچھیں. جی سحری میں کیا کھایا تھا؟ پراٹھا اور سالن, چائے. چائے تو کراچی میں ضروری ہوتی ہے نا ماشاءاللہ. اتنی سب چیزیں کھائی. ہاں بھوک تو نہیں لگی ہوگی, پھر مشکل تو پیاس لگی تھی. اچھا دہی نہیں کھایا؟ نہیں. دہی آج میں ذرا پوچھوں کہ دہی جو کھایا جاتا ہے, کانسیپٹ ہے دہی کھانے سے یا لسی پینے سے پیاس نہیں لگتی, تو بالکل صحیح کانسیپٹ ہے یہ. بہت سے جی
वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अच्छा, दही जो है ना, दही खाने से या लस्सी पीने से कॉन्सेप्टिकली प्यास नहीं लगती है, लेकिन बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो सहरी से जब कुछ आखिरी मिनट्स होते हैं, रोज़ा बंद होने लगता है, तो वो चाय पी रहे होते हैं। तो चाय से तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। फिर मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, मैं भी खुद ये कर लेती हूँ कि चाय पीने के फ़ौरन बाद पानी पी रही होती हूँ, तो वो चाय पानी पूरा अंदर जाके, हाँ, लेकिन चाय से बहुत से लोगों को डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, प्यास लगती है। अच्छा, इमाम हसन के वाले से बात हो रही थी ना आज, क्योंकि उनके आज विलादत का दिन है, तो उनका बचपन का जो रोज़ा होगा, इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि उलमा कराम यहाँ मौजूद हैं, ज़रा रहनुमाई फरमाइए कि वो लोग सहरी में क्या खाते थे, और वो हस्तियाँ जिनका हम जिक्र करें, इफ्तारी कैसे करते होंगे, या जब बचपन में रोज़ा रखा होगा किस उम्र में खजूर और पानी। अल्लामा साहब बिल्कुल आपकी रहनुमाई, आप कुरान पाक पढ़े थे इसलिए मैंने आपको आपकी तरफ नहीं आई। जी, इसका तज़किरा है ना जी कि 3 दिन ऐसे हैं जी कि अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इन 4 शख्सियात ने नीयत कर ली कि हम रोज़ा रखेंगे। ठीक है। अब उस वक्त इमाम हसन की उम्र बहुत ज़्यादा अगर होगी तो 3 साल होगी। ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, इमाम हुसैन उनसे 6 माह छोटे हैं। रोज़ा फ़र्ज नहीं है इन बच्चों पर, लेकिन घर का माहौल इस तरह का है, नीयत कर लेते हैं हम रोज़ा रखेंगे। रोज़ा रखते हैं, पहली इफ्तारी पे जब इफ्तार पे खाना तैयार होता है, वो रोटी है जो की, और उसके हो सकता है थोड़ा सा सालन हो, सलाद हो, तो दरवाजे पर दस्तक होती है। ठीक है। दरवाजे पर जाते हैं, देखते हैं एक शख्स आया, मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खाना चाहिए। सारे घर वाले अपना सारा इफ्तार का खाना उस मिस्कीन को दे देते हैं और वापस आकर पानी से इफ्तार करते हैं और उसी से फिर अगले दिन के रोज़े की नीयत कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा दिन गुजरता है, यतीम की आवाज़ आती है कि मैं यतीम हूँ, मुझे खाना चाहिए। दोबारा ये सारे घर वाले निकालते हैं अपना इफ्तार का खाना, उस यतीम को दे देते हैं, यानी अपना हिस्सा उधर दे दिया। फिर पानी से इफ्तार किया और नीयत कर ली अगले दिन के रोज़े की। सुभान अल्लाह। अगला दिन आता है, दोबारा इफ्तार तैयार होता है, तो दरवाजे पर दस्तक होती है कि अब असीर आया है और उसको जो है खाने की ज़रूरत है। ये अपना खाना दोबारा उनको दे देते हैं। 3 दिन ये घराना रोज़ा रखता है और रोज़ा इफ्तार के टाइम पे उस मक्के की भूख, मक्के की गर्मी और कितनी और लंबे अयाम, उसमें पानी से इफ्तार करता है, तो अल्लाह की तरफ से फिर आयत उतरती है, पूरी की पूरी आयत उतरती है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा ला नुतइमुकुम क्या इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। ये इस घराने की तरफ से है। इसका तर्जुमा भी मैं अर्ज करता हूँ, कलाम अल्लाह का है। इस घराने के रोज़े की फजीलत और इस घर के उस अमल की कबूलियत की अलामत है कि इरशाद होता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अगर खाना खिला रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, क्योंकि अल्लाह खुश होता है। लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम, तुमसे हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो, तुमसे हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी गर्दनें झुकें, नहीं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, न तुमसे हमें जज़ा चाहिए न तुमसे हमें शुक्रिया चाहिए, हम सिर्फ खुदा की रज़ा को देख रहे हैं कि वो हमसे राजी हो। क्या बात। अब ये वो घराना है जिसके रोज़े की ये कैफियत है। और आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती, अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना ये वो हस्ती है, वो हस्ती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए अल्लाह ताला ने कायनात बनाई। यानी अल्लाह ताला खालिक के कायनात, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक के कायनात, वजह तख्लीक के कायनात, यानी कायनात की तख्लीक की वजह। और उनके घराने ने इतनी कुर्बानियाँ दी, कितना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ भी तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपनी इफ्तारी किसी को दे दे और पानी से रोज़ा खोल ले। अल्लामा साहब ने अभी बात की, उसमें एक बात ऐड करूँ, आपने रोज़े के हवाले से पूछा। असल में वहाँ हमारे यहाँ तो रोज़े का तस्वर आता है साल के बाद कि भाई हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं और वो भी फ़र्ज़ है तो इस वजह से मिलकर रख रहे हैं। ठीक है। तो अहले बैत तो समझ लें कि ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा रोज़े ही से गुजरता था। और यहाँ मैं एक जुमला ऐड कर दूँ बिल्कुल कि हम जो है वो
جسمانی غذا پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جسمانی غذا پر، اور یہ جو اہل بیت تھے نا یہ ہمیں روحانی غذا کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ امام حسن کا ایک جملہ ہے، آپ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہے جو اپنی جسمانی غذا کی طرف تو توجہ رکھتا ہے لیکن روحانی غذا کی طرف توجہ نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے جو کہ غلط ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ جملہ سرے سے غلط ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ اہل بیت تو ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اپنی روح کی غذا کے لیے کچھ اہتمام کرو، تو موسیقی روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو فرمایا کہ اپنی روح کی غذا کا اہتمام کرو۔ اچھا، روح کی غذا، جیسا کہ اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، امر ربی ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے مفتی عابد صاحب نے فرمایا کہ وہ فرماتے تھے ہر ایک کو استغفار پڑھو، یہ روح کی غذا فراہم کرتے تھے۔ تو ہماری توجہ جسمانی غذا کی طرف ہوتی ہے، اہل بیت نے ہمیں کہا ہے کہ اپنی روح کو بھی زندہ رکھو، اس کی غذا کی طرف توجہ دو۔ تو جب ہم اللہ کے ذکر کی طرف جائیں گے تو اس سے ہماری روح بھی توانا ہوگی۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ اچھا شاہ صاحب، ہاں ایک بچی رہ گئی تھی، اس سے بھی ذرا بات کیجئے گا، پھر مفتی عابد کے پاس کچھ اشعار ہیں جو سنانا چاہ رہے ہیں۔ مریم بھی کچھ دو لائنیں تیار کر کے لائیے بیچاری۔ کیا نام ہے بیٹا؟ ادیبہ۔ ادیبہ، ماشاءاللہ۔ پہلا روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ؟ جی۔ سحری میں کیا کھایا تھا بیٹا؟ پراٹھا، دہی اور چائے۔ پراٹھا، دہی اور چائے، ماشاءاللہ۔ مریم کچھ دو اشعار پڑھے گی مریم، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر فضا کی پسندیدہ لیڈر، چل پڑھیں بیٹا۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے کھیر مغنم کی ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بنا اترے یہ کعبے کے ممبر سے، اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، موایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ۔ اب مریم آج تو بالکل نہیں بھولی ہے نا، کبھی کبھی بھولتے ہمیشہ نہیں بھولتے ہیں نا، کل پریشان ہو گئی تھی، بھول گیا تھا نا کل پریشان ہو گیا، آج دیکھیں نہیں بھولنا سب سے مشکل۔ ایسا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر عابد صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ جی جی امام حسن پروفیسر صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تین چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تین چیزیں کیا؟ تکبر، غرور کرنا، لالچ، حرص، حسد۔ جس شخص میں یہ تین چیزیں پائی جائیں، تکبر، لالچ اور حسد، یہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں ان تین میں سے ایک ایک بندے میں دو دو تو پائی جاتی ہوں گی۔ کوئی لالچی ہوگا ساتھ حاسد ہوگا، کوئی لالچی ہوگا تو ساتھ غرور کرتا ہوگا، کسی میں تینوں بھی پائی جاتی ہوں گی۔ نعوذ باللہ، کتنی ہلاکت ہے۔ کلام بھی سنا جائے، جی آپ سے کلام بھی سننے مجھے، ٹھیک ہے ایسے ہی جو ہے نا گفتگو میں بہت اچھی بات ہے۔ اچھا مفتی عابد کی طرف جاؤں گی، اس کے بعد امجد صابری صاحب کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک سے جانے سے پہلے ہم نے کلام بھی سنا تھا، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گی۔ اچھا مفتی عابد، آپ کچھ سنانا چاہے تھے کوئی اشعار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن شان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں نیاز مندی کے اشعار پیش فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے ان کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
فرمایا کیا پیاری سواری ہے، تو کہا عمر یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر ہدا موج بحر ندا، روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ ہیں جن کی سخاوت ندیوں کی طرح بہتی تھی، یہ وہ ہیں فرمایا شہد خوار لعاب زبان نبی، یعنی کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، وہ ان کی گھٹی تھی۔ لوگ آج کل گھٹی تلاش کرتے ہیں نا جی، کیا تہنیک، ہاں کون سی گھٹی دیں گے اور کون دیں گے، تو دینے والے رسول اللہ ہیں اور دیا جا رہا ہے اپنا مبارک لعاب دہن۔ فرمایا شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ جی اب میرے خیال سے سپانسرز کی طرف بھی جانا ہے، لیکن ان سے پہلے میں آپ سے کلام سن لوں۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں امجد صاحب کے بیٹے ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ نہ کچھ اور بھی سنانا پڑے گا آپ کو۔ اچھا میں بتا دوں کہ جب امجد صابری صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی عمر 13 سال تھی، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پہ یہ 5 سال ہو گئے، 5ویں برسی، تو اب آپ 18 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو شہید ہوئے 5 سال ہو گئے اور اب آپ 18 سال کے ہیں۔ آخری کلام جی 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 جو انہوں نے پڑھا تھا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب، جی پلیز پلیز، ون آف مائی فیوریٹس۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب کرنا۔ آمین اللہم آمین۔ اچھا مطلب آئی ایم اسپیچ لیس، یہ میں نے جب بھی سنا، آپ کے والد نے جب یہ سنایا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب ان کی وہ نیوز آئی تو تمام نیوز چینلز پر یہ لاسٹ کلام تھا جو انہوں نے پڑھا تھا، تو سب نے چلانا شروع کیا، اور آج بالکل مجھے وہ دن یاد آ گیا 5 سال پہلے جب یہ ہوا تھا، اور جی بالکل ایگزیکٹلی 5 سال ہو گئے، تو اور اس کے الفاظ آپ دیکھیں، رسوائے زمانہ ہوں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں آپ ہمارے گناہوں کو کسی طرح چھپا لیں، ہمیں بچا لیں۔ جی دعا کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، مفتی ابو محمد صاحب آج آپ سے دعا کا کہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ پاک، آپ کی عطاؤں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر ہماری خطائیں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو کر کے بھول گئے، وہ گناہ جو یاد ہیں، اے اللہ سب صغیرہ کبیرہ، ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، ناظرین جتنے سن رہے ہیں، پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اے اللہ محض اپنے فضل کرم احسان سے، یا اللہ اپنی دستگیری فضل کے ساتھ سے اللہ تو سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو سب کو معاف فرما دے،
یا اللہ ہمارے یہ الفاظ تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پانے کے قابل نہیں ہیں۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گناہگار بدکار خطاکار امت کے لیے بڑی دعائیں فرمائیں، یا اللہ آپ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کی مقبول مقدس دعاؤں میں یا اللہ ہم سب کو اور جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کو پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ شافیہ نافیہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس کرونا وبا سے پوری انسانیت کو اپنی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے محتاج ہیں یا اللہ سب کی دستگیری فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس دعا میں شریک ہیں دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکے، یا اللہ دلوں کے حال سے آپ واقف ہیں، یا اللہ آپ ہی کی وہ ذات ہے جو مانگنے سے پہلے جانتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ یا اللہ سب کی دلی کیفیات کو یا اللہ استجاب فرما، یا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما۔ یا اللہ جس طرح یہاں جمع ہیں کل قیامت کے دن اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں جمع فرما۔ یا اللہ ہمارے بول نیوز کی جتنی ٹیم ہے جن کی کوششوں سے کاوشوں سے جدوجہد سے یا اللہ یہ خوبصورت پیغام پوری دنیا تک جا رہا ہے، یا اللہ اجر عظیم نصیب فرما، اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین 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 برحمتک یا اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول